اسلام میں تبرکات کی کیا اہمیت ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مختلف خانہ کعبہ کا غلاف ہے وہ ایک متبرک چیز ہے، فلاں چیز ہے، وہ تبرکات کے ساتھ جس طرح سے ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جو ایسوسیشن ہوتی ہے، جو نسبت ہوتی ہے، اسلام اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اس کے دو درجے ہیں. یعنی ایک شخص اللہ تعالیٰ کے گھر کی کوئی چیز دیکھتا ہے. اس کی ایک بڑی نمایاں مثال زمزم ہے. آپ جانتے ہیں کہ زمزم پینا یا زمزم کے بارے میں کوئی تصور رکھنا یہ کوئی مناسک حج اور مناسک عمرہ میں شامل نہیں ہے. صحیح. آپ اگر جائیں اور زمزم پیے بغیر ہی واپس آ جائیں تو آپ کے عمرے یا حج میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ چشمہ ہے کہ جو ہمارے پروردگار نے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہاں ہے. ٹھیک. یہ چشمہ اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے تاکہ وہاں جانے والے لوگ اس سے مستفید ہوں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی شوق سے اس کا پانی پیا. ٹھیک ہے. ہم سب بھی جاتے ہیں تو بڑے شوق سے اس کا پانی پیتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ اس سے آپ کو ایک خاص طرح کی نفسیاتی سکینت ملتی. ٹھیک. یہ سکینت بعض اوقات دوسری چیزوں ہی ملتی. یعنی یہ کسی بزرگ کا کوئی کپڑا ہو سکتا ہے. اب اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی آپ کو دے دی، صحابہ کرام میں اس کے واقعات ہیں. ایسا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کے اندر یہ جذبات پیدا نہ ہو کہ میں اس کو سینے سے لگا کے رکھوں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اس کو روندنا شروع کر دے؟ تو یہ جو فطری جذبات آپ کے متعلق ہوتے ہیں دین اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتا. ٹھیک ہے. یہ فطری جذبات ہیں. اب اس سے آگے بڑھ کے آپ اس سے یہ برکت ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ میں اس کو اگر صبح صبح دیکھوں گا تو اس سے مجھے اولاد ملنا شروع ہو جائے گی، میں اس سے مدد مانگنا شروع کر دوں گا، میں اس سے رزق طلب کرنا شروع کر دوں گا. تو یہ اصل میں اس کو شریک بنانا ہے. تو ہمارے دین میں جب معاملہ شرک کی طرف جا رہا ہو تو پھر روک دیا گیا ہے. سکینت، بشرا، محبت، تعلق خاطر کا اظہار، یہ سب ٹھیک ہے. اسی وجہ سے بالکل صحیح کہتے ہیں ہمارے علماء کہ جس وقت آپ کسی بڑے آدمی سے ملتے ہیں، کسی بڑی شخصیت سے ملتے ہیں، آپ ادب سے ملتے ہیں. یعنی اگر وہ عمر میں بھی آپ سے بڑے ہیں تو ادب سے ملتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سر بھی تھوڑا سا جھکا لیں، یہ ممکن ہے کہ آپ ہاتھ بھی چوم لیں. یہ ساری محبت کے اظہار کی صورتیں ہیں. لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ کوئی مشرکانہ جذبات ان سے وابستہ کریں گے اب یہ قابل مذمت ہو جائے گا. تو یہ توازن پیدا کیا گیا ہے. چنانچہ اس معاملے میں صریح نص ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سید موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک تابوت تھا جس کے اندر تورات کی الواح بھی موجود تھیں، جس میں عصا بھی موجود تھا اور بعض چیزیں بھی تھیں. بتایا جاتا ہے کہ من و سلوہ کے بھی کچھ اجزاء رکھے ہوئے تھے. تو بنی اسرائیل اس سے ایک سکینت پاتے تھے. یہ سکینہ کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. تو جب تک آپ سکینت کی جگہ پر کھڑے ہیں محمود ہے. اس سے آگے بڑھ کر شرک کے حدود میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو روکا جائے. تو یہی وجہ تھی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ درخت جو ہے وہ کٹوا دیا تھا وہاں پر. جب انہوں نے دیکھا، یعنی اگر محبت سے لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے، وہ تو اب بھی ہوتے ہیں. یعنی دیکھیے نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار پر ہم جاتے ہیں تو محبت سے جاتے ہیں، کھڑے بھی ہوتے ہیں، وہاں جا کے کچھ نیکی اور خیر کی بات بھی کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا کام کریں گے کہ ہم سجدہ کرنا شروع کر دیں، ہم اس سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، وہ دو باتیں جو قرآن مجید نے کہہ دی ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی عبادت یا عبادت سے ملتی جلتی کسی چیز کا اظہار ہو جائے، یا آپ ماورائے اسباب مدد مانگنا شروع کر دیں، بس یہاں سے شرک شروع ہو جاتا ہے. اس سے روکنا چاہیے.